پاکستان میں تیزی سے الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور مہذب ملک جہاں آزادی سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں۔ اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں، پھر سیٹنگز میں جائیں، پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا مہذب ملک چوز کر لیں۔ اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ ہاں جی جان بھائی، جی بھائی بولو بھائی، جلدی جلدی یار، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا ایک دو باتیں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لاسٹ ویک بھی میں ویٹ کرتا رہا ہوں آپ کا۔ اپنا نام آپ مومنو والا رکھا کریں، مومنو کو پہلے پکڑتے ہیں۔ آئی ایم اے رومانٹک پوئٹ، یہ اس طرح نہیں کر سکتے آپ۔ اچھا بات حارث بھائی یہ ہے کہ although I appreciate you اور مسٹر غالب بھی، لیکن ریزن یہ ہے کہ میں ایک بات کلیئر کر دوں، میں نہ آپ کو بلیو کرتا ہوں، نہ آپ کو فالو کرتا ہوں، نہ غالب بھائی کو۔ آج تو ویسے بھی جمعۃ المبارک ہے، اور اس مبارک دن کے موقع پہ میں اپنے مومن بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کے پلیٹ فارم سے یوز کر سکتا ہوں؟ جی ضرور دینا سر۔ اچھا میں نا سب مومنین اپنے بھائیوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ آئی ایم اے پریکٹس مسلم، اینڈ میں آپ سے صرف ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ یہ جو آپ لوگ ریزن سے بات کرتے نا، ایون ہم گوڈ کی ایگزسٹنس کو پروف نہیں کر سکتے ود دا ہیلپ آف سائنس اور ود دا ہیلپ آف لاجک۔ یہ غالب بھائی اور حارث بھائی جو ہے نا، یہ یوز کرتے ہیں، جو ان کی ریزنس ہیں نا وہ اوتھینٹکس ہیں، ان کے جو بیسک لاجک ہیں وہ بالکل ٹھیک یوز کرتے ہیں۔ لائک آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم لوگ آپ لوگ اور ہم خود کپڑے اتروا رہے ہیں اپنے مذہب کے، اپنے بلیفز کے، حارث بھائی اور غالب بھائی کے ہاتھ۔ although میں انہیں نہیں مانتا، میں انہیں فالو نہیں کرتا، لیکن وہ جو بات کرتے ہیں وہ لوجیکلی بالکل پرفیکٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی اگر مثال دوں کہ اگر ہم گوڈ کو پروف کرنا چاہ رہے ہیں ود دا ہیلپ آف سائنس اینڈ لاجک، ہم خود اسلام کے اگینسٹ جا رہے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب جس میں شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، و آگے جس طرح ہے کہ وہ ایمان والے۔ دیکھیں اسلام میں جو شرط کا مرحلہ ہے نا، جو شرط، اور کیونکہ اسلام نے ہمیں، ٹو بی آنسٹ آئی ایم اے مسلم، لیکن اسلام نے ہمیں 1 اسکوائر فٹ کا ایک دائرہ دیا ہوا ہے، اس سے ہم ذرا سا باہر جاتے ہیں ہم نان مسلم بن جاتے ہیں۔ اب اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ قرآن اسلام میں نشانی اور شرط، اس میں کچھ زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، اور مومن ہونے کی نشانی میرے بھائی یہ ہے، کیونکہ مومن اور اس مسلمان کا تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ ذرا آپ پریکٹس کرتے ہو تو آپ مومن، اگر نہیں کرتے تو مسلم۔ خیر میں تو بھی مسلمان ہی، مومن تو نہیں ہوں۔ کہ مومن بندہ وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ غیب کیا چیز ہے؟ وہ چیز جو ایک امیجنری ہے، جو آپ کا بلیو ہے، آپ کا فیتھ ہے۔ اب اس چیز کو پروف کرنا چاہ رہے ہو ود دا ہیلپ آف سائنس، آپ کہتے ہو جو ٹائم سے پہلے کیا تھا، اسپیس سے پہلے کیا تھا، یہ سب کچھ اگر آپ میرے مومن بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ یہ پروف کرنا چاہو گے نا، تو ہم لوگ نہیں کر سکتے حارث بھائی کے ہاتھوں۔ ہم ذلیل اس طرح ہی ہوں گے، پھر وہ کوڑن گھوڑے کی بھی بات کرتے رہیں گے، وہ ان چیزوں کے بارے بھی ہمیں بات کرتے رہیں گے، وہ بات ان کے وہ بالکل اوتھینٹک ہے، سائنٹیفکلی ہم کیسے پروف کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک اور دیکھیں، بات، یہ حدیث ہے اسی حوالے سے ایک حدیث ہے جو خود پوچھا گیا، جی ترمذی کی 2669ویں حدیث ہے کہ رسول اللہ نے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ لیو می with what I left you when I narrated a hadith to you, then take it from me۔ اگر میں نے آپ کے لیے کوئی حدیث چھوڑی ہے تو یاد رکھنا کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ اس لیے تباہ کر دیے گئے تھے کیونکہ وہ سوال بڑے پوچھتے تھے اور نہ ڈس ایگری کرتے تھے نبیوں کے ساتھ۔ تو بھائی سوال نہ پوچھا کرو زیادہ، اور ڈس ایگری نہ کیا کرو، جو میں کہہ دیتا چپ کر کے بس ایکسپٹ کر لیا کرو۔ حارث بھائی تسی ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ، اچھا آیا بیٹے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نہیں، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ ہے، مجھے ریپ اپ کرنا ہے، لیکن آپ کی بات صحیح ہے، اور آپ نے بیسیکلی یہی کہا ہے کہ بھائی سوال
آپ سائنسی طور پہ خدا کو ثابت نہیں کر سکتے, اور یہ بات سچ ہے, آپ سائنسی طور پہ خدا کو ثابت نہیں کر سکتے, یہ بالکل بڑے اس کے اوپر عالموں نے. اور ایک اور حدیث ہے, مجھے میں ڈھونڈ وہ رہا تھا, مجھے مل یہ گئی, ایک اور حدیث میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, وہ کہا ہوا ہے کہ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ خدا کو کس نے بنایا ہے, تو آگے سے ان کو کہہ دو کہ اللہ مجھے شیطان سے بچا. یعنی رسول اللہ نے کوئی سائنسی آرگومنٹ نہیں دیا, انہوں نے کوئی فلسفی آرگومنٹ نہیں دیا, کوئی وہ نہیں دیا, ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ, کاسمولوجیکل آرگومنٹ, کوئی اس طرح, کیونکہ انہوں کو خود نہیں تھا پتا, انہوں نے یہی بات کی ہے, سوال زیادہ نہ پوچھو, زیادہ باتیں نہ کرو, چپ کر کے جو میں کہہ رہا ہوں بس مان لو, بس دیٹس اٹ, چپ, آگے سے سوال نہیں کرنا. تو اب چونکہ 21ویں صدی میں لوگ ان کو چھیڑتے ہیں, ہمیں چپ نہیں کرا سکتے, ہم سوال پہ سوال پہ سوال پہ سوال پہ سوال پہ سوال رکھی جائیں گے. کیا کریں گے, ان کے پاس کوئی چارہ بچتا ہی نہیں ہے کہ وہ آیا تھا اسٹوئک بھائی, وہ آیا آپ کا جو جانی دشمن ہے جس کو بحر کا مطلب نہیں پتا, اور مفتی سے خود نہیں ابھی تک اس سے پوچھا, اچھا تو وہ کاسمولوجیکل آرگومنٹ نیسیسری بینگ, ایک آدمی وہی نا سن کے آ جاتے ہیں یہ محمد حجاز وغیرہ سے, تو بس یہ سمجھتے وہ جو بڑا کوئی بمب جنہوں نے چلا دیا, ان کو کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ کیا ہے, کیا دیا گیا اس کے آرگومنٹ, نہیں پتا, چولے ماریں گے اس طرح کی. تو یہ جو ہے نا ان کی اصل میں یہ پرابلم, ان کی یہ جوتے میں جو پتھر ہے نا, یہ ان کے جوتے میں پتھر بن گیا ہے, گلے کی ہڈی بن گئی ہے, اس کو آگے جواب دیتے ہیں تو تب رگڑے جاتے ہیں, نہیں دیتے تو تب رگڑے جاتے ہیں, ان کا حال بیچاروں کو کوئی نہیں ہے. تو چلے, بہت شکریہ آنے کا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.